نبی کا دو ٹائم میں جس بندے کو استحضار ہو گیا، یقین جانو جو اس وقت رسول اللہ کو سوچ لیتے کہ اس وقت رسول اللہ، اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے، اس کے کھانے میں برکت پڑ جاتی ہے۔ میں نے تجربہ کیا، یہ مجھے بات اس لیے بتانی پڑ جاتی ہے اپنے تجربے کی، بعض اوقات میں نہیں بتاتا اپنی کسی نیکی اور اچھائی کو، لیکن ایک تجربے کے طور پر کہ شاید میں نے اپنے استاد کو کرتے دیکھا تھا، کوئی میری طرف دیکھ کر شروع کر دے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی دفعہ یاد کیا، پیارے نبی آپ یہ سحری کے وقت کھاتے تھے، اللہ اللہ ذہن میں آ جاتا ہے حضور گھر آئے ہوں گے، پوچھا ہوگا عائشہ کھانے کے لیے کیا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا رکھ دیا، پانی رکھ دیا اور خشک کھجور رکھ دی، اسی کے ساتھ نبی نے کھجور کھائی، پانی پیا اور کہا مومن کی اچھی سحری کھجور ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ سارا دن کے تھکے ہوئے آئے اور پوچھا عائشہ گھر میں کیا ہے، عائشہ نے کھجور رکھ دی اور پانی رکھ دیا، حضور نے کہا مومن کو چاہیے کہ وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے۔ اللہ 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 اللہ، دونوں وقتوں میں نبی شکر گزار، امت اتنے کھانے کھا کے نہ شکری، آپ کے ہاں ریٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی، آپ کی خواہشات بڑھ جاتی پھل فروٹ پہ، پھر آپ ان پھل فروٹوں کو لا کر اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، وہ آپ کا پھر آپ کی بڑی ہوئی خواہشات کیا کرتے ہیں، اس کا پورا یہ ذخیرہ اندوز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گوشت کھاؤ، یہ ہونا چاہیے 20 قسم کے سالن اور یہ ساری چیزیں، یہ اسلامی دسترخوان نہیں، چاہے میرے گھر میں بھی سجتا ہے نا اسلامی، میں اپنے باپ کو کئی دفعہ روکا اور روکتے آج کے دن آگے وہ نہیں رکا۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ ہٹ جا، اتنی کھجوریں اور یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہوتی، اپنی محبت سے تو اولاد کو کھلاتا پھرتا ہے، تیری یہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول کوئی نہیں ہونی، میں تجھے صاف بات بتا دوں، یہ کھانے اپنی اولادوں کو استطاعت ہوتے وہ کھلائے جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائے۔ آپ کس طرح سے یہ کھانے کھلاتے؟ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ اور فرمایا یہ پاک کر دینے والا ہے، پانی کے ساتھ۔ پانی کیا چیز ہے؟ پانی سے فرمایا انسان کو اللہ نے فرمایا من منی یمنا، پھر تجھ کو خدا نے پانی کے ذریعے سے تیری تخلیق کی، پھر لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون ہوا، جمع ہوئے خون سے آگے پھر جنین بنا، جنین سے تیرے اندر روح ڈالی، روح سے تجھے باہر نکالا۔ بتائیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا کہا، پانی کے ذریعے سے بتایا کہ پانی کی حقیقت دیکھ کہ تیری حقیقت پانی ہے، اور کھجور کی حقیقت دیکھ، اور ایک ادھر انسان پانی کا بنا ہوا اور ادھر کھجور، فرمایا پانی کے ساتھ دیکھ کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے تیری خلقت ہوئی، اس سے تجھے سمجھ آئے گا کہ میں عدم میں تھا کسی زمانے میں، پھر میں وجود میں آیا، اور پھر اس وجود کے بعد وجود بھی بالاستقلال نہیں میرا، وہ بھی نہیں کہ میں اپنے آپ اور اپنے زور پر قائم ہوں، وجود بھی کسی کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر میرا موجود ہے، میں مؤثر بالذات نہیں ہوں، مؤثر بالذات خالق حقیقی ہے، اس کو پتا کہ وہ حی و قیوم ہے تو اپنی ذات پر ہے اور اپنی ذات سے موجود ہے، میں اسی کے بھروسے پر بیٹھا اور اسی کے حکم سے سب کو چل رہا ہوں۔ یہ تھوڑی دیر سوچ، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو جائے گا، پھر تو عدم میں چلا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے آیا، زندگی کا پرندہ چہچہایا اور شاخ سے اڑ گیا، ایک لمحے کے لیے آیا اور آ کر بیٹھا، جس طرح پرندہ آیا شاخ پر بیٹھا اڑ گیا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ عدم سے وجود کے، دنیا کے وجود کے، آپ کا وجود دنیا کے درخت پر آیا اور کچھ لمحے کے لیے چہچہایا اور چہچہانے کے بعد اڑ گیا، چوک گیا دنیا۔ زندگی مانند مرغے نما ہے، اپنی تیری انسان زندگی ایک پرندے کی مانند ہے۔ یہ آدمی کو فرمایا کہ تو کبھی نہیں تھا اور پھر تجھے جعلنا من الماء، ہم نے پانی کے ساتھ تجھے تیری خلقت کی، اور وہ من منی یمنا، ایک ایسا پانی تھا جو کچھ نہیں تھا، بدبودار تھا، جس کا ہاتھ لگ جانے پہ تو اپنے آپ کو فطری طور پر ناپاک سمجھتا ہے، اس پانی سے تجھے ہم نے پیدا کیا، اور وہ پانی کے ساتھ تو جب جنم لیا کچھ دیر کے لیے پھر تو آیا اور بین صلب و ترائب، 2 دفعہ فرمایا تو گندگی، ایک دفعہ اپنے باپ کے پیشاب کے راستے سے تو ماں کے پیٹ میں گیا اور پھر ماں کے پیشاب کے راستے سے ادھر آیا۔ حقیقت تو دیکھ تیری کیا ہے، پیشاب والا آدمی خدا کے سامنے دم مارتا ہے، آدمی کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کے سامنے جھک جانا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس پانی کو پیتے وقت سوچتا کہ یہی تو وہ پانی تھا، کبھی میرے باپ کی پشت میں اور میری ماں کے رحم میں پانی بن کر گیا، اور ادھر میرے اللہ نے مجھے پالا۔ اور آپ یہ دیکھیں بچہ باہر آتا ہے تو آکسیجن نہ ملنے سے مر جاتا ہے، کیا ہے؟ آکسیجن کے ملنے سے مر جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کون سی آکسیجن ہوتی جب وہ اندر زندہ رہتا ہے؟ عجیب بات ہے، دنیا کی مشینیں اس کو بچا نہ سکیں، ماں کا پیٹ اس کو بچائی رکھتا ہے۔ کہتے باہر آتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ ایک کرسچن نے میرے سامنے، عورت نے یہ ذکر، اس نے کہا بھائی جان یہ آپ نہیں دیکھتے یہ کیا ہے؟ اللہ، میں نے کہا اللہ تو جس پر چاہے جو بات مرضی کھول دے، ہیں، اور ماں کے پیٹ میں سے باہر نکالا ہم نے تجھ کو۔
اپنی حقیقت پر غور کر اور سن لے، پانی اور کھجور کا ساتھ اللہ کے نبی نے جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ انسان پانی سے پیدا ہوا ہے، لیکن کھجور جو ساتھ میں بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ انسان کو یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں، انسان ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اس کا اتنی دیر تک قدم مضبوط نہیں۔ اصلھا ثابتن، اللہ 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 فرمایا آدمی دنیا کے اندر جتنی مرضی نظریات کے ساتھ زندگی گزار لے، اسلامی نظریات اور دین اور ایمان کے ساتھ اگر کلمہ طیبہ پر زندگی نہیں گزارتا وہ کچے پاؤ رہتا ہے، اس کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پوچھا مریم ایک ایتھیسٹ جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر کون سا خلا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایتھیسٹ کے پاس نو ہوپ، ایتھیسٹ ہیز اے نو ہوپ، کیونکہ اس کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی۔ کاشف، اللہ اکبر۔ آج جو یہودیہ ایمان لے کر آئی نبی علیہ السلام پر، آخری میرا سوال تھا اور میں اس کے اوپر حیران ہو کے رہ گیا، میرے چند سوال تھے مغربی تہذیب پر، انگریز اتنا وہ پڑھی ہوئی تھی کہ مولانا مودودی بھی اتنا نہیں پڑھے ہوئے تھے، اتنا وہ پڑھی ہوئی تھی اس کے علم کی۔ یہ تو جماعت اسلامی کا بیڑا غرق ہو گیا کہ دنیا کی سب سے قیمتی عورت جنہوں نے ضائع کی جماعت، وہ تو اپنے ہاتھ سے بیچاری کتابیں انگریزی میں لکھی، میں کہتا ہوں اس کی کتابیں لے کے پڑھ لے انگریزی میں، تفسیر ابن کثیر پڑھنے سے زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کی کتاب پڑھنے سے آج کے دور میں فائدہ ہوگا۔ یہ جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے کی کتاب تھی، وہ تو آج کے زمانے کی ویسٹرن سیولائزیشن کنڈیمنڈ بائی، 3 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی اسے مجھے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، میں ایک جوان ہوں، میں سوچتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا راج ہے اور فلسفے کا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ اس کے اندر اترا ہوا تھا سارا۔ اس سے مجھے کہا ایتھیسٹ کے پاس کوئی امید نہیں، مومن امیدوں پر جیتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر امید یہ کہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہوا آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کس امید پر جیتا ہے جب اس کا کوئی خدا ہی نہیں، جب اس کو امید ہی نہیں کہ مجھے کوئی صلہ ملے گا دنیا کے اندر، وہ محنت اس لیے خودکشیاں کر جاتی ہے۔ ارنسٹ ہیمنگ وے جو سب سے جو اولڈ مین اینڈ دی سی لکھی کتاب اس نے، جو ہمارے بی اے کے ایم اے کے اس میں ایف اے کے ناول میں تھا، اس میں اس نے یہی لکھا، وہ خودکشی کر کے مرا۔ کیا امیدیں دلاتا رہا ارنسٹ، لیکن ارنسٹ کے پاس ایمان نہیں تھا۔ کتاب جو لکھی تھی اولڈ مین اینڈ دی سی، اس کے اندر لکھا کہ بوڑھا ماہی گیر اور سمندر، وہ بتاتا ہے کہ ایک ماہی گیر کس طرح رات کے اندھیرے میں پھنس جاتا ہے اور شارکیں اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کی امید پر ساری رات جنگ کرتا ہے ان شارکوں کے ساتھ اور بالآخر کنارے پر آ کر پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ امید ایک بہت چیز ہے، لیکن خود زندگی سے نا امید ہو گیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ اس کا کیوں؟ ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو اللہ فرماتے قرآن مجید میں، یہ دیکھ لیں سورہ کہف کے اندر اللہ پاک فرماتے، اللہ فرماتے کل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ان سے پوچھو، ان سے پوچھ رہے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں، ہل ننبئکم، کیا میں تم کو بتا دوں؟ نبی ان سے پوچھے کیا ہم ان کو بتا دیں اس بات کو، انا بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دوڑ لگائی رکھی، پیسہ اکٹھا کر لو، مال اکٹھا کر لو، غریبوں کا یہ بنا دو، وہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں، یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ آپ بھی اپنے کاموں میں یہی لگے ہوئے ہیں، حقیقی دین کی طرف نہیں۔ لوگوں کے گھر میں راشن پہنچا دو، لوگوں کے گھروں میں یہ چیز پہنچا دو، وہ چیز پہنچا دو، آپ کے ذہن میں یہی ساری چیزیں آتی ہیں اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ اپنے گھر میں بھی بچوں کو زیادہ زیادہ کھلاؤ، جی رمضان شریف میں جتنا کھلاتے ہوتی برکت ہوتی ہے، کھلاؤ۔ کیا برکت ہوتی ہے؟ برکت میں بتاتا ہوں کسی کولیسٹرول میں ہے، برکت ہوتی ہے آپ کے یورک ایسڈ میں، برکت ہوتی ہے آپ کے ٹرائیگلائسرائڈ میں، برکت ہوتی ہے آپ کو دل کے اٹیک میں جو 1 مہینے کے بعد عین عید کے روز آپ کو ہو کر آپ مر جائیں گے، اور جس دن دنیا عید منا رہی ہوگی آپ کے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا۔ آپ کی برکت ہوتی، میں بتاتا ہوں کس میں برکت، اب برکت ہوتی ہے آپ کی شرمگاہ میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ زنا پر برکت ہوتی ہے آپ کے فرج میں، آپ کی پیٹ کے اندر، شکم کے اندر، کہ جو بھرتا ہی نہیں کہ دنیا کا سارا مال لوٹ کر کھا لے، آپ کو قبر کی مٹی آ کر پور کرے گی۔ کون سی برکت آپ چاہتے ہیں؟ وہ برکت جس سے نبی محروم رہا، آپ وہ برکت چاہتے ہیں؟